بسم اللہ الرحمن الرحیم. مراجعہ آیت نمبر 243. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا بھلا دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، دیور ان thousands، حذر الموت، موت کے ڈر سے. تو یہاں پر بات کیا کی جا رہی ہے؟ ایک واقعہ ہسٹری میں آتا ہے probably بنی اسرائیل کا، that when plague was inflicted on them they had to leave their homes. جب ایک متعدی بیماری تھی تو انہیں نکلنا پڑا. دوسرا ہسٹری میں آتا ہے کہ نبی سیموئل کے وقت پر جب اٹیک ہوا تھا تو ان لوگوں کو اپنے گھروں سے نکلنا پڑا اور جا کے ماؤنٹنز میں، کیوز میں چھپنا پڑا. تو واللہ عالم یہ کس بات کا، کس ایگزیکٹ واقعے کا ذکر ہے، لیکن بنیادی بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ موت کے ڈر سے انہوں نے اپنے گھر چھوڑے. the numbers were big وہم الوف حذر الموت، موت کے ڈر سے انہیں گھروں سے نکلنا پڑا. فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کہا مر جاؤ. تو وہ مر گئے، لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم احیاہم، پھر ہم نے ان کو زندہ کیا. میسج جو یہاں پر دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور انسان موت سے بھاگ نہیں سکتا. قرآن میں آتا ہے نا اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں تم ہوگے موت تمہیں پا لے گی. تو یہ حق ہے. تو in the battle of life, not competing for fear of losing is the actual loss. انسان گر جانے کے یا فیلئر کے خوف سے لڑائی نہ چھوڑے، جنگ کرنا نہ چھوڑے زندگی کے جو مسائل ہیں ان سے، اور پھر اللہ کی راہ میں بھی. مگر یہاں پر یہ بات نہیں کہی جا رہی کہ مثلاً ابھی کووڈ تھا یا پلیگ تھا تو انسان وہیں رہے اور دوسروں کو بھی وہ بیماری پاس کرتا رہے. یہاں یہ بات نہیں کہی جا رہی، کیونکہ حدیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدی بیماری پلیگ یعنی طاعون کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس بیماری سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم سے پہلوں کو سزا دی. تو اگر کسی علاقے میں طاعون یعنی پلیگ پھیلتا ہے تو اس کی طرف نہ جاؤ، اور جو وہاں پر ہو وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط بھی ہمیں بتا دیا تھا، لیکن جو ایونچولی ہونا ہے وہ ہونا ہے. تو دونوں چیزوں کا بیلنس لے کے چلنا ہے. ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بہت فضل والے ہیں لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر اکثر لوگ وہ شکر ادا نہیں کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اب یہ فوراً جہاد فی سبیل اللہ قتال کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ موت کے ڈر سے کئی دفعہ انسان ایسی چیز نہیں کرنا چاہتا، یا جو لوگ ڈرا کرتے تھے تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں. وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے بھی اور جاننے والے بھی ہیں، وہ تمہارے دلوں کے خوف سے بھی واقف ہیں، مگر جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرضا حسنا. اللہ اکبر. قرض وہ چیز ہے جو کسی کو کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وقتی طور پر دی جاتی ہے، اور انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ وہ واپس دے گا. اور یہاں پر اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ خرچنے کا ذکر ہے، اللہ کے دین کے کلمے کی سربلندی کے لیے خرچنے کا ذکر ہے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ تو اس لون کو بہت زیادہ بڑھا کر دے گا، اور پھر اضعافاً کثیرہ. You will get multifold. So again you're getting the feeling of the trade parables that are being given, کہ تم اللہ کو قرض دو، اور اللہ، اب جو اللہ کی راہ میں آپ خرچتے ہیں وہ آپ کو دنیا میں ضروری نہیں کہ واپس ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں آخرت میں بہت زیادہ ملے گا. اور کئی دفعہ اللہ کی راہ میں آپ خرچتے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ریٹرن اس سے بہتر دے دیتا ہے. آپ کئی دفعہ کسی کو کھانا بھیجتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یا اللہ آج ہی میرے پاس آ گیا. سو دیز تھنگس ہیپن، اور اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی جھلکیاں دنیا میں بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، تو سوچیں آخرت میں کتنا زیادہ ہوگا.
واللہ یقبض ویبسط، بیوٹیفل. اور اللہ ہی کنسٹرکٹ کرتا ہے، ودہولڈ کرتا ہے، قبض کرتا ہے پیسے کو. ویبسط، اور باسط وہ ایکسٹینڈ بھی کرتا ہے. وہ چاہے تو بہت سارا دے دے، وہ چاہے تو مال کو ریسٹرکٹ کر لے. وہ الیہ ترجعون، اور اسی کے پاس تمہیں واپس جانا ہے. تو پھر تم اللہ کی راہ میں دینے سے کیوں ڈرتے ہو؟ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ اور یہاں دیکھنے سے مراد ہے کہ تم نے کیا ریفلیکٹ نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے بعد. اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے اس وقت کے جو نبی تھے ان سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں اور ہم اللہ کے راستے میں لڑیں گے. مگر قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، تو پروفٹ نے کیا رپلائی دیا؟ جو اس وقت کے پروفٹ تھے انہوں نے جواب دیا کہ اور یہ زیادہ خیال ہے کہ نبی کا نام سیموئل یا سموئل تھا. انہوں نے کہا کہ تم کیا لڑنے سے انکار کرو گے جب تمہیں اللہ نے حکم دیا کہ تم اس کے راستے میں لڑو؟ قالو، انہوں نے کہا وما لنا الا، اور نہیں ہے ہمارے لیے مگر یہ کہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں. یعنی ہم انکار نہیں کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں لڑنے سے. وقد اخرجنا من دیارنا، اور البتہ اور تحقیق یعنی یقیناً ہمیں نکالا گیا ہمارے گھروں سے، وابنائنا، اور ہمارے بچوں کو. یعنی ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں لڑنے سے جبکہ ہمارے ساتھ اتنے مظالم ہوئے ہیں. we have been wronged, so of course we will fight in the path of Allah. فلما كتب علیہم القتال، مگر جب ان کے اوپر لکھ دیا گیا جنگ کرنا، تولوا، وہ منہ موڑ گئے. when actually it came down to walking the talk، تولوا، منہ موڑ گئے. الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے سے. زیادہ تر نے کہا ہم نہیں لڑتے. اور یہ ہمارے لیے لیسن کیا ہے؟ کئی دفعہ انسان بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، مجھے یہ موقع ملے تو میں یہ کروں گا یہ کروں گا، جب کرنے کا ٹائم آتا ہے بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ظالموں کو. اور یہ انہوں نے کس پہ ظلم کیا تھا؟ یہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کر کے نہ نبھایا، انہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا. وقال لهم نبیہم، اور ان کے لیے ان کے نبی نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، ان کے نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا. بیکاز they were asking for a king، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کر دیں. اچھا، حضرت طالوت کون تھے؟ یہ بن یمین ٹرائب کے تھے. آپ کو پتہ ہے نا یعقوب علیہ السلام کے there were 12 sons، سورہ یوسف میں آپ پڑھ چکے ہیں. One of them was بن یامین، known in English and in the Bible as Benjamin. ان کے ٹرائب سے یہ تھے. And the word Talut, some say literally means very tall. So he was very tall. But do remember that the Binyamin tribe was the smaller tribe and he was the youngest son. تو جو باقی ٹرائبز والے تھے ان کو ایگو پرابلمس تھے، ان کی عزت آڑے آ رہی تھی کہ یہ اس ٹرائب کے بندے کو ہمارے اوپر بادشاہ بنا دیا گیا ہے ایروگنس کی وجہ سے. اور یہ آپ کو کس چیز کی یاد دلا رہا ہے؟ جو مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب سننے پڑتے تھے کہ آپ تو یتیم تھے اور آپ کے پاس تو پیسے نہیں تھے، and how can you be our leader؟ ٹھیک ہے. احق بالملک منہ، وہ انہوں نے کہا، اب وہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ ان کے اندر ریزسٹنس تھی. انہوں نے کہا قالوا انا یکون لہ الملک علینا، انہوں نے جواب دیا وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، when we are more deserving that we be the kings، اس سے زیادہ ہمارا حق ہے کہ ہم بادشاہ بنے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اس کو تو مال بھی نہیں دیا ہوا، وہ تو رچ بھی نہیں ہے. اس پوائنٹ پہ آسک یور سیلف کیا ہے؟ ہم لوگوں کی کس چیز سے امپریس ہوتے ہیں؟
ہم کس چیز سے متاثر ہوتے ہیں؟ ہم کسے سمجھیں گے کہ یہ ہمارا لیڈر بن سکتا ہے؟ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، انہوں نے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے تمہارے اوپر، طالوت کو، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس کو زیادہ عطا کیا ہے نالج کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے، اور اسٹیچر کے اعتبار سے بھی، جسم، باڈی، فزیک. اور یہ دونوں چیزیں اس وقت لڑنے کے لیے چاہیے تھیں. وار اسٹریٹجی کے لیے انٹیلیجنس چاہیے تھی، اور جسمانی طور پر ایک اسٹرانگ لیڈر چاہیے تھا. واللہ واسع واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، تو تم کیوں ریزسٹ کر رہے ہو؟ وقال لهم نبيهم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. اب ان کے جو نبی تھے انہوں نے کہا اچھا تمہاری تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ ایک سائن دیتے ہیں کہ دا سائن آف ہز اپوائنٹمنٹ ایز اے کنگ از، یہ نشانی ہے کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے، کہ اللہ کی طرف سے وہ تابوت سکینہ تمہیں واپس مل جائے گا. تابوت سکینہ کیا تھا؟ دا تابوت واز اے باکس، دا باکس آف ٹرینکولیٹی. اس میں ان کے سارے ایئر لومس تھے ان کے، اور اس میں کیا کیا چیزیں تھیں، اور اسے تابوت سکینہ یہ ان کا بڑا دا آرک آف کووننٹ کہلاتا ہے اگر آپ بائبل میں دیکھیں. دیر واز ریمننٹس آف من ان اے بوٹل، من و سلوہ آتا تھا نا آسمان میں، آسمان سے وہ تھوڑا سا تھا. تبرکات تھے، اللہ تعالیٰ کی ٹیسٹمنی تھی، یعنی وہ ٹیسٹمنی آف فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ. دا 10 کمانڈمنٹس وہ پتھر کے سلیبس پہ تھے engraved on a stone. پھر ریلکس تھے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے، possibly موسیٰ علیہ السلام کا وہ سٹاف تھا، that copy of Torah which موسیٰ علیہ السلام had gotten written. تو یہ چیزیں تھیں، اور اس کے ہونے سے ظاہر ہے ایک قوم جو کہ بھٹک رہی تھی اور اس کو اپنی رہنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. that تابوت meant a lot to them but it got lost. تو ان نبی نے کہا کہ تم طالوت کو جب ایکسیپٹ کرو گے ایز اے بادشاہ، وہ جب تمہارا بادشاہ ہوگا تو اس کی نشانی یہ کہ وہ تابوت سکینہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا، اور اس میں ریلکس ہیں جو کہ آل موسیٰ اور آل ہارون کے ہیں، اور اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا. ان فی ذالک لآیہ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے ہے ایک نشانی اگر تم مؤمن ہو. فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت نے آگے مارچ کیا، وہ چل پڑے، وہ نکل پڑے اپنی آرمی کے ساتھ، اپنے جنود کے ساتھ. قالا ان اللہ مبتلیکم بنہر، انہوں نے اناؤنس کر دیا پہلے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اس نہر سے، اس دریا سے آزمانے والے ہیں. فمن شربا منہ فلیس منی، تو جو کوئی اس سے پانی پی لے گا وہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ آپ دیکھتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اور یہ میٹافرز ہیں ہماری زندگیوں کے لیے بھی. مثلاً سیٹرڈے کے دن تم نے کچھ کام نہیں کرنا، لیکن سیٹرڈے کو ہی مچھلیاں زیادہ آتی ہیں اوپر، پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا. تو یہاں بھی یہ ہے کہ پیاس ہے، مگر اس میں سے اگر تم نے پانی پیا تو تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو اوبیڈینس اور ڈسپلن سکھانا تھا. بائی دا وے کس حدیث میں سملر ورڈز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو کوئی بہت زیادہ نہ پیے، فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ میرے ساتھ کا ہے. إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، مگر بس یہ کہ وہ ایک سکوپ پانی کا تھوڑا سا اپنا چلو بھر پانی پی لے تو پی لے، تھوڑی سی اپنی پیاس بجھانے کو، تو وہ میرے ساتھ ہے. لیکن وہ اتنا نہ پیے کہ اس کی پیاس پوری طرح بجھ جائے. فَشَرِبُوا مِنْهُ،
تو اس وارننگ کے باوجود ان سب نے خوب پیا، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے سے. آپ کو بار بار قرآن کیا بتا رہا ہے؟ زیادہ تر بات نہیں مانتے ہیں. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، تو جب کراس کیا اس پار کیا اس دریا کو طالوت نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ. اب ان کی قوم کیا کہتی ہے؟ ہم میں آج طاقت نہیں بچی جالوت سے لڑنے کی اور اس کی فوجوں سے لڑنے کی. جالوت in English is Goliath. کہ and Talut is probably Saul, and was also a prophet eventually. تو کہا کہ ہم میں آج طاقت نہیں ہے. We are less in numbers. They were less in numbers, so they got scared. And you know these are all lessons for us. How many times do we get scared? اگر پورا خاندان دین کی طرف چل پڑے گا تو ہم چل پڑیں گے، کیونکہ ایک ٹرینڈ چل پڑا. آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا سارے سوشل سرکل ایک ہی جگہ قرآن پڑھنے چل پڑا سارے وہ. اینڈ دیٹ از گریٹ بیکاز ایک سے دوسرے کو نیکی بھی کنٹیجس ہوتی ہے. لیکن پاور ان نمبرز اگر ہم صرف سوچتے رہیں گے اور ہم کوئی قدم نہیں اللہ کے راستے میں اٹھائیں گے، کیونکہ ہم اپنی فیملی میں اکیلے ہی ہیں جو یہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنے سوشل سسٹم میں اکیلے ہی ہیں جو یہ کر رہے ہیں، تو پھر تھوڑا سا مسئلہ ہے. تو ان کے ساتھ بھی یہی تھا کہ تھوڑے سے رہ گئے تھے، انہوں نے کہا ہم میں طاقت نہیں ہے جا کے لڑنے کی. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، تو وہ لوگ جنہیں یقین تھا اپنے اللہ سے ملنے کا، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. دس از سو بیوٹیفل. انہوں نے کہا کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا سا گروہ غالب آ گیا ہے ایک بڑے گروہ پر اللہ کے اذن سے. It's not the numbers that matter. And this is یہاں ہنٹ یا یاد کیا آتی ہے؟ 313 بدر changed human history. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب وہ آگے بڑھے جالوت اور اس کی آرمیز کو فیس کرنے کے لیے، ان سے لڑنے کے لیے، تو انہوں نے اس وقت کیا دعا کی؟ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا. انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم پر پور کر دے، ہم پر انڈیل دے صبر. نا خوبصورت ہے. تجعل نہیں کہا، عطا کر یہ نہیں کہا، کہا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے اپنے دین کے راستے پہ، ہم کمزور نہ پڑے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد فرما ہماری کافر قوم پر. فہزموہم باذن اللہ، تو انہوں نے ڈیفیٹ کیا، ہرا دیا کفار کو اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے، وہ یاد آ رہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. جو بھی جیت ہوتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. وقتل داود جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مار دیا. اس وقت داؤد علیہ السلام was not a prophet, he was young but he was a warrior and he was among the faithful. وہ ان تھوڑے سے لوگوں میں تھے جو ایمان والے تھے، اور انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ انہوں نے جالوت کو مار دیا. اور پھر آپ کو پتہ ہے ہسٹری ہیز اٹ کہ داؤد علیہ السلام became a king وآتاہ اللہ الملک، اور اللہ نے اسے بادشاہت عطا کی. والحکمہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں حکمت عطا کی. وعلمہ مما یشاء، اور اسے وہ کچھ سکھایا جو وہ چاہتا تھا. داؤد علیہ السلام کے علوم میں سے ہے کہ وہ شیپرڈ بھی تھے، چرواہے بھی تھے، وہ جنگجو بھی تھے، وہ بادشاہ بھی تھے، وہ بہت حکمت والے تھے، وائز تھے، پروفٹ آف اللہ بھی تھے، پوئٹری بھی کرتے تھے. ہمز آف ڈیوڈ مشہور ہیں. ان کی آواز بہت خوبصورت تھی جس میں وہ اللہ کی تعریف پڑھتے تھے. اور پھر لوہا ان کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا تھا، وہ آرمز بناتے تھے، ویپنز بناتے تھے.
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، اور اللہ تعالیٰ ریپیل کرتا ہے، دفع کرتا ہے لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے. لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. زمین پر یقیناً فساد ہو جاتا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا فضل والا ہے عالموں پر. تو کچھ کو کچھ کے ذریعے سے دفع کر کے اللہ تعالیٰ پیس آن ارتھ رکھتے ہیں. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں. نتلوہا علیک بالحق، ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں. تیسرے جز پہ آ جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب پچھلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ رسولوں میں سے ہیں. اب پہلی آیت دیکھیے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول فضیلت دی ہے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر. منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی ہے جس نے اللہ سے کلام کیا. who is being talked about؟ موسیٰ علیہ السلام. ورفع بعضهم درجات، اور ان میں بھی درجے ہیں، لیولز ہیں. raised some in ranks above the others. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عطا کیا عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں، واضح معجزے، miracles، سائنز. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مدد کی اس کی روح القدس سے. روح القدس جبریل علیہ السلام. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ چاہتا تو جن لوگوں کو کلیئر سائنز آ چکے تھے، جن کے سامنے اللہ کی آیات آ چکی تھی، معجزات آ چکے تھے، وہ ایک دوسرے سے نہ لڑتے. اللہ چاہتا تو زبردستی ان کی لڑائی کو روک دیتا. وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، لیکن انہوں نے آپس میں ڈس ایگری کیا. نبیوں کے بھی فالوورز نے، یا جو دیکھ رہے تھے، سامنے تھے، انہوں نے آپس میں ڈس ایگری کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، تو ان میں سے کچھ ایمان لے آئے اور کچھ نے کفر کیا. اللہ تعالیٰ وہی سائن، وہی معجزے، وہی مواقع، وہی ہدایت کے مواقع سب کو دیتا ہے. اس میں سے کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اللہ چاہتا تو وہ ایک دوسرے سے نہ لڑے ہوتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، مگر اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لڑنے کیوں دیا؟ اس لیے کہ پتہ چل جائے کہ کون من آمنہ ہے اور کون من کفرہ ہے. So these tests and trials are to see our reactions at times. Please do remember کہ یہاں جو کہا گیا کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی، مگر دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے لا نفرق بین احد منہم. ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ میں ہی آئے گا کہ درجات میں کچھ انبیاء کو ایک سے دوسرے پر ضرور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں فضیلت دی، کوئی اسپیشل گفٹس کسی نبی کو دیے. پھر اولو العزمی من الرسل ہیں جو 5 پروفٹس ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول، جنہیں خاص سٹیٹس دیا گیا ہے. سو یس دیر آر درجات بٹ دے آر آل پروفٹس آف اللہ، اور ان میں بہت زیادہ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے بیکاز اسلام ایک براڈ مائنڈڈ دین ہے، اور سب جو اللہ کی راہ میں کام کر رہے تھے اپنے وقت میں، ان سب کی عزت اور ان پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے. اس سے ایک بہت ہی اہم چیز ہم سیکھتے ہیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. Try not to compare people who are doing work of deen. یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے کہ کمپیریزنز کیے جائیں. آپ کو جس کی بات زیادہ سمجھ آتی ہے آپ پڑھیں ان سے، لیکن یہ جو ایک تھاٹ پروسیس ہے نا کہ ایک کی تعریف اتنی کرنا کہ دوسرا اس سے کم نظر آئے، یہ نہیں. سب اللہ کا کام کر رہے ہیں، ہمیں سب کی نیتوں پر شک نہیں کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں جس کا اللہ کے کلام سے تعلق ہے اور جو اس کی خدمت کر رہا ہے، آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، آپ کا دل ایک ٹیچر پہ لگے، ایک دائی پہ لگے، دوسرے پہ نہ لگے، that's your choice. You have that choice.
but they are all respected because of the connection with what they are working with and why they are working. तो सबके लिए दुआ, सबके लिए इज्जत, सबके लिए बसद एहतराम, और अल्फाज के चुनाव में जो लोग दीन का काम कर रहे हो बेइंतहा एहतियात, और फिर कोशिश कि हम जितना सीख सकें सीखें. वलाकिन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू. ब्यूटीफुल वर्सेस हैव बिगन, लेट्स फ्लो विद देम. ए लोगो जो ईमान लाए हो, अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, खर्च करो उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें दिया, मिन क़ब्ली अन यअतिया यौमुन ला बैउन फीह, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें कोई बार्गेनिंग नहीं होगी. ला बैउन, कोई बिजनेस नहीं, आप कुछ दे के अपने सोल को छुड़ा नहीं सकेंगे. वला खुल्ला, वला खुल्लतुन, ऐसी दोस्ती भी काम नहीं आएगी जिस दोस्ती के होते हुए किसी और दोस्ती की जरूरत नहीं होती. कोई खलील काम नहीं आएगा. खुल्लतुन ऐसी मोहब्बत होती है दैट हैज पियर्स्ड, मिंगल्ड इन द सोल, जिसके होते हुए और किसी की जरूरत नहीं. अल्लाह ताला कह रहे हैं उस दिन ऐसी दोस्ती भी काम नहीं आने वाली. वला शफाअत, और ना इंटरसेशन काम आने वाली है. अल्लाह ताला इंटरसेशन के लिए भी इजाजत देगा जिसे वो चाहेगा. बता दिया गया ना कि आखिरत में भी शिफात भी अल्लाह ताला उसकी कबूल करेंगे जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू ताला चाहेंगे. वल काफिरूना हुमुज़ ज़ालिमून, और काफिर लोग वही जालिम हैं. कुरान पाक की सरदार आयत है 255, which is also known as आयतुल कुर्सी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि whoever recites this ayah after every फर्ज सलात, nothing can stop him from going into Jannah, except जाहिर है अगर उसका वक्त आ चुका हो. तो एक तो पहली चीज है कि इसको रूटीन बना लेंगे. आप जब सलाम फेरते हैं उसके बाद जो अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंता सलाम व मिनका सलाम तबारकता या ज़ुल जलाली वल इकराम रब्बी आइन्नी अला दिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, ये छोटा सा जिक्र का हिस्सा है. उसके बाद पहली चीज आयतुल कुर्सी पढ़िए, पहली चीज आयतुल कुर्सी पढ़िए. ठीक है. दूसरी चीज के सूरतुल बकरा के लिए भी कहा गया कि एवरीथिंग हैज अ हम्प और अ समिट, एंड द समिट ऑफ द कुरान इज अल बकरा. बट पर्टिकुलरली आयतुल कुर्सी के लिए भी कहा गया कि दिस इज द चीफ ऑफ ऑल वर्सेस ऑफ द कुरान. देयर इज अ हाई पॉइंट ऑफ एवरीथिंग, एंड द हाई पॉइंट ऑफ द कुरान इज आयतुल कुर्सी. जिस घर में, ये सब अहदीस से डिराइव्ड चीजें बता रही हूँ, जिस घर में ये पढ़ा जाता है वहां से शैतान भाग जाता है. अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, अल्लाह नहीं है कोई इलाह मगर वो. देखने में बड़ी आसान सी बात, तौहीद की बात हो रही है. उसको अमल में लाना कि वाकई रब के मकाम पे कोई और ना हो, ना अपना नफ्स, ना कोई और, ना माशरा, ना माल, ना दौलत, ना फैमिली. और फिर ये कि खास कर इबादत के एतबार से तौहीद, तो अल्लाह ताला की सबसे पहले तो तौहीद का इकरार. अल हय्य, अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जा रही है, अल्लाह ताला का नाम लिया जा रहा है. अल हय्य, हमेशा जिंदा रहने वाला, हमेशा जिंदा, और जिंदगी का सरचश्मा भी रब ताला की जात है. Not only is he the ever living, but he is the fount of all forms of life. Everything began with him. Al-Qayyum, self-subsisting, everlasting, established, कायम रहने वाला, कायम रखने वाला. और कहा जाता है कि इन दो नामों के साथ की गई दुआएं कबूल होती हैं. बदर के मौके पर अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और कह रहे हैं
یا حیو یا قیوم. اسی لیے ہمیں وہ دعا سکھائی گئی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. ٹھیک ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں اس کو پکڑتی سنہ. سنتن کیا ہے؟ ڈراؤزینس، تھکن، جو نیند کا فرسٹ سٹیج ہوتا ہے، جس میں کئی دفعہ نیند تو نہیں آئی پر ایسے جھونکے آ رہے ہیں، تھکن ہے. اور نوم سیکنڈ ڈگری ہے. ٹھیک ہے. He neither slumbers nor sleeps. اور یہ آپ کو کیا کیفیت دے رہا ہے؟ He is ever watching, ever observant, ever protective. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہیں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، صرف اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. تو اس میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں، ہم سے ریلیٹڈ ہماری کیا مجال، ہمارا کیا مقام. لیکن جو کچھ ہم ہیں اور ہم سے ریلیٹڈ ہر چیز ہے وہ سب رب کی ہے. سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کی جناب میں مگر اس کی اجازت کے ساتھ. Who can intercede with him without his permission؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے. سورۃ الزمر میں آتا ہے نا، قل للہ الشفاعۃ جمیعا. So unless Allah permits سفارش for someone، جو کہ سورت مریم میں بھی آپ نے دیکھا، سورت طٰہٰ میں بھی دیکھا، اللہ تعالیٰ سفارش کی گنجائش نہیں دیں گے مگر اپنی اجازت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے شامل کر لے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کی جائے گی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. ٹائم، اسپیس، اللہ از ابو اٹ. تو اللہ جانتا ہے جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، which means the front، وما خلفہم، اور جو اس کے پیچھے ہے. اللہ اپنے علم کے ذریعے پاسٹ بھی جانتا ہے اور فیوچر بھی جانتا ہے اور پریزنٹ بھی جانتا ہے. اور رب کے علاوہ یہ چیز کسی اور بینگ کے اختیار میں نہیں ہے. نہ انبیاء، نہ رسل، نہ فرشتے، نہ جنات. یہ صرف اللہ کی کوالٹی ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے مگر جس کے لیے وہ چاہے. اللہ اکبر. یہ جو ہم سیکھ بھی رہے ہیں نا، اس حصے سے آیت الکرسی کے کنیکشن سمجھیے کہ انسان علم کے کسی حصے کا احاطہ، we can't encompass and circle gain access to anything out of Allah's knowledge except what he pleases، جس کی وہ اجازت دے. تو اگر رب چاہے گا تو ایک چیز ہمیں یاد نہیں ہوگی، سمجھ نہیں آئے گی، ہم اس علم تک نہیں پہنچیں گے. اور اگر پہنچ رہے ہیں تو اس کا اذن ہے، اس کی اجازت ہے، اس نے یہ دیا ہے. اگر قرآن کی طرف دل لگ رہا ہے تو اپنا مقام پہچانے. رب چنتا ہے اور وہ یہ فضل عطا فرماتا ہے جو ہم ڈیزرو بھی نہیں کرتے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ اکبر. چھائی ہوئی ہے اس کی کرسی آسمانوں پر اور زمین پر، وسیع ہے. And kursi has been understood in various ways. So the Urdu meaning is very limiting. It means اللہ کی بڑائی، اس کا تخت، اس کی اتھارٹی، وہ چھائی ہوئی ہے آسمان و زمین پر. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کا علم بھی ہو سکتا ہے.
آپ کو پتہ ہے ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن اینڈ ون آف دا فرسٹ مفسرین آف دا قرآن. So one of the most basic tafsir you read if you start tafsir reading is the tafsir from Ibn al-Abbas, Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا, اور فٹیگ نہیں کرتا, تھکاتا نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت. ماں سے زیادہ نا کوئی, جو ماں بچے کو پیار کرتی ہے, اللہ نے اپنی محبت کی بھی مثال اس سے کہیں دی ہے. ماں بھی تھک جاتی ہے بچے سے. یہ جو رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ آسمان و زمین کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے, تو رب کا مقام سمجھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی زندگی میں معرفت اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے ہماری زندگی میں. رب نے ہماری ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے بھی کہا گیا کہ 70 فرشتے رکھے ہوتے ہیں بندے کی ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے. If you see how the eye has been fashioned, it's in a depression. It's such a sensitive organ. وَهُوَ الْعَلِيُّ, اور وہ سب سے اعلیٰ ہے, العظیم, سب سے بزرگ و برتر ہے اور بڑا ہے. ریکیپ کر رہا ہے پوری آیت کو, یہ جو آخر کی دو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں. اللہ کی یہ تعریف بیان کر کے, اللہ کی یہ بڑائی بیان کے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قرآن میں دوسری جگہ بھی کہا گیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, لست علیہم بمسیطر, آپ ان کے اوپر نگران بنا کے نہیں بھیجے گئے. تو پھر دائی کیا کرتا ہے؟ دائی پاور آف سجیشن یوز کرتا ہے, وہ سجیسٹ کرتا ہے, وہ کنونسنگ وے میں حکمت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, دعا کے ساتھ میسج آگے پہنچاتا ہے. آگے ایکسپٹ کرنا نہ کرنا ہر ایک کی اپنی مرضی ہے. لا اکراہ فی الدین, قد تبین الرشد من الغی, واضح تو ہو گئی ہے ہدایت گمراہی سے, کلیئرٹی تو آ گئی. اب ہر ایک کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کیا سلیکٹ کرنا چاہتا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, تو جو کوئی طاغوت کا کفر کرے. اب طاغوت کیا ہے جی؟ anything that takes one towards disobedience of Allah is طاغوت in your life. ہر وہ چیز جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جائے وہ طاغوت ہے. وہ کوئی دوست ہو سکتا ہے, وہ کوئی ساتھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی انٹرسٹ ہو سکتا ہے, وہ کوئی جاب ہو سکتا ہے, اٹ کین بی اینی تھنگ, وہ سیلف لو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, اور جو اللہ پر ایمان لایا, فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ, تو سمجھو کہ اس نے سب سے مضبوط کڑا تھام لیا ہے, اس نے ایک ہینڈل پکڑ لیا جو سب سے وثقا, سب سے اسٹرانگ ہے. لن انفصام لہا, وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے اور جانتا بھی ہے. اور عروۃ الوثقی کی جو تفاسیر اکثر کی گئی ہیں وہ یہی ہے کہ یہ قرآن اور سنت ہی عروۃ الوثقی ہیں, اور خاص طور پہ obviously دا قرآن, جس کی ایک ریفلیکشن پھر ہمیں سنت میں نظر آتی ہے. اگر کبھی آپ حفظ کے موڈ میں ہوں تو یہ 3 آیات بہت خوبصورت ہیں, کیونکہ منیمم ہمیں کہا گیا جنرلی کہ پریفریبل ہے. ویسے تو آیت الکرسی الگ سے اکیلی بھی پڑھی جا سکتی ہے نماز میں الحمد کے بعد, لیکن اگر یہ 3 آیتیں حفظ کر لیں تو بہت پیارا پورشن ہے. 254, 255 and 256, چاہیں تو 257 بھی کر لیں, وہ بھی بہت پیاری ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ گارڈین ہے, فرینڈ ہے, پروٹیکٹر ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. اب اپنے آپ کو نا فلوٹ کرنے دیں, اگر ایمان لے آئے ہیں تو وہ اس کے اوپر چھوڑ دیں. یخرجہم من الظلمات الی النور, وہی تو نکال کے لاتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف.
والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے ولی گارڈینز کلوز فرینڈز are طاغوت. So those are the false deities, but that can be your own nafs. وہ طاغوت اور دوسری ڈسٹریکشن میں پڑے ہوئے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات. Now this is scary. وہ ان کو نکالتے ہیں نور سے ظلمات کی طرف. تو ہو سکتا ہے ایک شخص نور کی طرف آ چکا ہو یا نور اسے مل چکا ہو، پر وہ پھر ظلمات کی طرف پلٹ جائے. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. کیا تم نے کبھی غور و فکر کیا اس شخص کے بارے میں جو ابراہیم علیہ السلام سے آرگیو کرتا تھا کہ اللہ نے اسے بادشاہت عطا کی تھی؟ Who is being spoken about? It is the king نمرود، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ تھا. اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ذات ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. نمرود کیا جواب دیتا ہے؟ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں میں موت دیتا ہوں. وزڈم دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی. he didn't go on in that particular argument, he changed the argument's path. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مشرق سے سورج کو نکالتے ہیں. فأتی بها من المغرب، تو تم اس کو مغرب سے نکال دو. فبہت الذی کفر، تو حیران رہ گیا دل میں وہ شخص جس نے کفر کیا تھا. This argument dumbfounded him. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ظالم قوم کو. اب ایک اور مثال دی جا رہی ہے. او کالذی مر علی قریۃ، یا ایک اور مثال ہے اس شخص کی جو گزرا ایک بستی پر. یہاں پروفٹ عزرا علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایک بستی پر گزرے. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ بستی الٹی گری ہوئی تھی اپنی روفس پر، تباہ زدہ بستی تھی. قَالَ، انہوں نے کہا اَنَّا يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کریں گے اس بستی کو اس کی موت کے بعد. ایسا نہیں تھا کہ ایمان نہیں تھا، بٹ جیسے دیکھ کے ایک کوسچن آتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھانے کے لیے انہیں مار دیا. مِئَةَ عَامٍ، 100 سال کے لیے. ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر انہیں زندہ کیا. اللہ تعالیٰ سکھانا چاہتے ہیں جب تو کن کن طریقوں سے سکھاتے ہیں نا بندوں کو. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، پھر پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے تم کتنی دیر یہاں سوئے رہے ہو. قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، اور ایگزیکٹلی یہی چیز آتی ہے کہ جب انسانوں سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا تمہارا کیا خیال ہے تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو، تو یہی جواب دیں گے. قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. Azra replied, perhaps a day or part of a day. قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ، اسے جواب دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نہیں تم تو یہاں 100 سال رہے ہو. فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ، دیکھو اپنے کھانے کو، ان کے ساتھ ان کا ٹفن ہوگا. وَشَرَابِكَ، اور اپنے ساتھ جو پینے کے لیے رکھا ہوا تھا. لَمْ يَتَصَنَّعْ، ذرا سا بھی اس میں چینج بھی نہیں آیا. کیمیکل چینج آ جاتا ہے نا، تیسرے دن فریج میں بھی چینج آ جاتا ہے کھانے میں. نتھنگ، نو چینج. لاز آف فزکس اینڈ کیمسٹری paused. The creator does what he wills. وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وہ میول یا ڈونکی جس پہ بھی ٹریول کرے تھے، اس کی ہڈیاں بھی اللہ تعالیٰ نے گلا دی تھی. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ،
اور تاکہ ہم بنائیں تجھ کو ایک نشانی لوگوں کے لیے. وانظر الی العظام، اس کی ہڈیاں دیکھو، یعنی اپنے ڈونکی کی، گدھے کی. کیف ننشزوہا، کس طرح ہم ان کو واپس، نشوز ہے پٹ ٹوگیدر کرنا، دوبارہ زندہ کر رہے ہیں. ثم نکسوہا لحما، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے گدھے کو دوبارہ زندہ کر کے دکھایا کہ آخرت میں اسی طرح تم سب کے ساتھ ہوگا. فلما تبین لہ، یہ سب جب ان کو کلیئرلی دکھا دیا گیا اور ان پر واضح ہو گیا. قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہوں نے کہا کہ اب مجھے پتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے.